سوال کویشچن سب سے اچھا ہے جی. آپ نے پہلی بات کی انڈیا کی. انڈین کاشتکار نے 9 ماہ احتجاج کیا اور 9 کے 9 ماہ میرا کیونکہ وہاں رابطہ تھا, ہماری صبح شام ان لوگوں سے بات بھی ہوتی تھی. 9 ماہ ان کو سول سوسائٹی نے اکاموڈیٹ کیا. نرسوں نے 3 دن کھانا دیا, ڈاکٹرز نے دیا, انجینئرز نے دیا, تمام سول سوسائٹی نے ان کو سپورٹ کیا. ہم نے جب بھی لاہور آ کے اسلام آباد یا مختلف اضلاع میں ہم نے ابھی پروٹیسٹ کیا ہے تو ہماری سول سوسائٹی سے ہمیں کبھی آج تک ایک گلاس پانی نہیں ملا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی یہاں پہ کوئی سپورٹ ملی ہو. بھائی ہم آ کے لاہور بیٹھے ہیں, ہم نے گھر سے تو ہر چیز اٹھا کے نہیں لانی نا, ہمیں کسی قسم کی ایک. دوسرا میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں, ہم گندم اگاتے ہیں, ہم آپ کے لیے گوشت, سبزیاں, فروٹ, ہر چیز اگا کے دینے کے باوجود ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جاتا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ پروٹیسٹ کرنا سنت نواز شریف بھی ہے, سنت عمران خان بھی ہے, سنت میاں شہباز شریف بھی ہے, سنت آصف زرداری بھی ہے. کیا ہمیں یہ ادا کرنے دی جاتی ہے یہاں پہ؟ کیا ہم گھر سے نکلنے سے پہلے گرفتار نہیں ہوتے؟ مجھے یہاں لاہور سے گرفتار کر کے کیا واگا بارڈر نہیں رکھا گیا؟ مجھے اسلام آباد سے گرفتار کر کے شیلنگ, لاٹھی چارج, سب کچھ کر کے کیا وہاں پہ CIA سیل میں نہیں رکھا گیا؟ دیکھیں نا, ہم تکالیف ہم نے جتنی برداشت کی ہے, ایک حد تک ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی بھی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. پہلی چیز تو یہ ہے جی, ہماری تنظیموں میں کچھ پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے, کچھ کاشتکار تنظیمیں ہیں. ٹھیک ہے جی, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں, ان کا بھی حق ہے احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, کسی کے لیے بھی بات کرنا, ہر پارٹی کا اپنا ہے. جہاں تک ہمارا ہے, میں ایک پروفیشنل, میں کاشتکار ہوں, میرا پیشہ بھی یہی ہے, شوق بھی یہی ہے. میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں, میں 40 ایکڑ کا ذمہ دار ہوں, لیکن میں 1200 ایکڑ کا کاشتکار ہوں, ٹھیکے پہ لے کے کاشت کرتا ہوں. میں وہ درد بھی سمجھتا ہوں کہ کاشتکار کا درد کیا ہے, کیونکہ میرا اپنا وہی درد ہے, میرا اور اس کے پیٹ کا درد ایک ہے جی. میں ہر جگہ پہ مقدمہ بھی پیش کرتا ہوں, ہر جگہ پہ جاتا بھی ہوں, ہر میٹنگ بھی اٹینڈ کرتا ہوں, ہر جگہ پہ جا کے بات بھی کرتا ہوں, اور دبنگ طریقے سے الحمدللہ میں مقدمہ پیش کرتا ہوں. کل بھی ایگریکلچر کمیشن کی میٹنگ تھی, اس کے بارے میں یہی لفظ کہوں گا کہ سب سے بڑی کمیشن ہے پنجاب کا, کھایا نہ پیا گلاس ٹوٹا 12 آنے. وہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وی آر ٹو لیٹ, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا گندم پہ. بڑا میں کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں, اوپنلی بتا رہا ہوں. میں نے سٹارٹ ہوا ہے, میں نے فوری کہا ہے, میں نے کہا جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں, اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور واقعی کچھ نہیں کر سکتے اس وقت. جو انہیں کام کرنا چاہیے تھا 4 ماہ پہلے, وہ کل میٹنگ بلا کے کر رہے ہیں جی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو انہوں نے EWR سسٹم کی بات کی, وہ فیزیبل ہی نہیں ہے کاشتکار کے لیے اس وقت. سر جتنے بھی بات کر رہے ہیں میری اصل ہے, آپ نے بڑی, ہاں جی, ہاں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جی. ایک تو پہلے میں نے کہہ چکا کہ گندم سے ہی تمام راستے نکلتے ہیں. گندم آپ کی میجر فصل ہے, 4.5 کروڑ ایکڑ میں سے آپ کی 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے. گندم کی فصل ٹھیک ہوگی, باقی فصلیں خود ٹھیک ہوں گی. گندم کی فصل ٹھیک نہیں ہوگی, ریٹ اچھا نہیں ملے گا. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ گروتھ 6.5 سے 1.1 پہ آ گئی ہے جی. ایک تو یہ ہے جی. دوسرا, جو پنجاب اسمبلی کی وہ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ہمارے MPA صاحبان آتے ہیں ویڈیو بنوانے کے لیے, وہ ویڈیو اپنے حلقے میں شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ بات کی ہے. ایک سٹینڈ لینا اور چیز ہے, لیکن ایک زبانی کلامی بات کر کے اپنے حلقے میں جا کے شیئر کر دینا اور بات ہے. اگر وہ MPA سارے مل کے بیٹھ جائیں, آپس میں اکٹھے نیت سے اکٹھے ہو جائیں, کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت بات نہ مانے؟ چاہیے. اچھا, جن چیزوں پہ وہ MPA اکٹھے ہوئے ہیں, جن چیزوں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, جب تنخواہوں پہ تھے معاملہ تھا, وہاں سب اکٹھے نہیں تھے. جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں
تو وہاں پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، جب ان کے مفادات نہیں ہوتے تو وہاں پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے بات کی ادر کراپس کی، دوسری اس کے علاوہ باقی فصلوں کی۔ اب باقی فصلوں کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں، گندم کی وجہ سے ساری فصلیں تباہ ہو گئی اس دفعہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ گوبھی بھینسیں کھا رہی تھی اس دفعہ۔ آج پیاز کے ریٹ کا پتہ ہے آپ کو؟ کاشتکار سے پیاز اس وقت 7 روپے کلو جا رہا ہے، جبکہ اس کی